قصہ مختصر یہ کہ عامر اور فرزانہ کی محبت کامیاب نہ ہو سکی۔ عامر گھر آ گیا اور جب اس نے فرزانہ سے رابطہ کیا اور تمام حالات کا اسے پتہ چلا تو پھر دونوں نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ وہ دونوں کبھی شادی نہیں کریں گے۔ آپس میں ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکی تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی اور سے زندگی بھر شادی نہیں کریں گے۔ شادی نہ ہو سکی اور نہ ہی وہ دشمنیاں رہیں، نہ ہی والدین رہے، نہ ہی خاندان والے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ فرزانہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنی بہن کے ساتھ رہنے لگیں۔ ان کی بہن کا ایک ہی بیٹا تھا، افضل۔ بہن کے انتقال کے بعد افضل اور فرزانہ دونوں تنہا رہ گئے اور دونوں کراچی آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے وہ مکان خرید لیا جہاں پر اب ان کی رہائش تھی۔ یہ سب باتیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ تانیہ کے بہت اصرار پر فرزانہ نے اسے یہ سب کچھ بتایا۔ تانیہ میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس سے اپنی بات کہہ دینے کا دل چاہتا تھا۔ وہ ایسی تھی کہ اپنے دل کی بات کسی کو نہ بتاتی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شاید کسی کو اپنا ہمدرد یا ہمراز نہیں سمجھتی تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے اندر ایک دنیا آباد کر لی تھی۔ جب تنہا ہوتی تو دراصل تنہا نہ ہوتی۔ خیالات کا ایک ہجوم ہوتا اور وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہوتی۔ اس کا تخیل بہت طاقتور تھا۔ اگر وہ ٹیلی ویژن پر برف پوش پہاڑوں کے مناظر دیکھ رہی ہوتی اور اگر چاہتی کہ ان مناظر کا حصہ بن جائے تو اپنے تخیل کے ذریعے وہ ان مناظر کا حصہ بن جاتی تھی۔ فوراً ہی اسے ٹھنڈ محسوس ہونے لگتی تھی۔ انکل عامر کے فون نے تانیہ کو الجھا دیا تھا۔ انہوں نے اسے یہاں مزید ٹھہرنے کو کہا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ انکل عامر اسے یہاں کیوں چھوڑ گئے تھے اور خواہش کے باوجود اسے لاہور کیوں نہیں بلا رہے تھے؟ اور کیا مسائل تھے وہ یہ نہیں بتاتے تھے، بس ہنس کے ٹال جاتے تھے۔ صبر کرتے ہوئے اسے 1 سال ہو گیا تھا۔ اگرچہ اسے یہاں کوئی پریشانی نہ تھی، خالہ فرزانہ اور افضل دونوں ہی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور یہ بھی تھا کہ وہ یہاں پر کسی پر کوئی بوجھ نہ تھی۔ اوپر والے کمرے میں جہاں وہ رہتی تھی اس کی ہر چیز انکل عامر کے پیسوں سے خریدی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ ہر ماہ اسے اتنے پیسے بھیج دیتے تھے کہ تانیہ سے باوجود کوشش کے خرچ نہ ہو پاتے تھے۔ جب سے اسے وہ خواب دکھائی دینا شروع ہوا تھا وہ الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے دل کا چین لوٹ گیا تھا۔ واقعات بھی عجیب ہوش ربا ہو رہے تھے۔ ڈراؤنا خواب، دادا اعظم کا لفافہ، پراسرار شخص کا الو دے کر جانا، الو کا خون، قدموں کے نشان، پراسرار کمرہ، کمرے میں جانے کی شدید خواہش، کمرے کا مقفل نہ ہونا۔ دوپہر کو کھانا کھا کر وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ اس کی آنکھیں بند سی ہونے لگیں۔ اس کے کانوں میں جیسے کوئی کہہ رہا تھا کہ چلو تانیہ، اس پراسرار کمرے کی طرف چلو۔ یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ تانیہ کسی معمول کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ نیچے پہنچی تو اسے کوئی نہ دکھائی دیا۔ خالہ فرزانہ اپنے کمرے میں تھیں۔ ان کا دروازہ بند تھا۔ دردانہ بھی اپنا کام سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور افضل تو گھر میں تھا ہی نہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی اس پراسرار کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ہینڈل پر ہلکا دباؤ ڈال کر اس نے دروازہ کھولا۔ ابھی دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا کہ اندر سے ایک مردانہ آواز آئی، ابھی نہیں، رات کو آنا۔ اس آواز میں ایک تنبیہ تھی، ترغیب یا بلاوا نہ تھا۔ بڑی گونجدار آواز تھی۔ لہجہ اگر سخت نہیں تو نرم بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی ضروری کام میں مصروف ہو اور آپ اسے ڈسٹرب کرنا چاہیں تو پھر اسی طرح کا جملہ سنائی دیتا ہے۔ اس آواز کو سن کر تانیہ کو بھی یہی محسوس ہوا تھا جیسے دروازہ کھول کر وہ ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اول تو دروازہ کھلا ہی کتنا تھا۔
جتنا کھلا تھا اس سے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں تک آئی، تیزی سے سیڑھیاں چڑھیں اور دھم سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ کسی نے پراسرار کمرے کو کھولتے ہوئے اور پھر وہاں سے اسے بھاگ کر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ رات کو جب اس نے دروازہ کھولا تھا تو دروازہ کھولتے ہی یخ بستہ ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا اندر سے آیا تھا، جیسے کمرے میں ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہوں، لیکن اس وقت ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا تھی، نہ گرم ہوا تھی اور نہ ہی وہ بو تھی جو عرصے سے بند کمروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ ہوا کے بجائے آواز آئی تھی، اور یہ بڑی روب دار آواز تھی۔ ابھی نہیں، رات کو آنا۔ تنبیہ کے ساتھ اسے ہدایت کی گئی تھی، اور اس ہدایت کے مطابق اسے رات کا انتظار کرنا تھا۔ جب سے اس نے اس کمرے کے بارے میں سنا تھا، وہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس کمرے کے اندر کوئی اسرار نہیں ہے، محض کسی غلط فہمی کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ مگر اب آہستہ آہستہ اس کمرے کے اسرار اس پر کھلتے جا رہے تھے، اور یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس کمرے میں ضرور کوئی چیز ہے، اور اس آواز نے ہر شبے کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اس نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ اس کمرے میں جا کر رہے گی، یہ معلوم کر کر رہے گی کہ وہاں کیا ہے۔ دادا اعظم نے اس کمرے کے دروازے کی تصویر بنائی تھی تو کچھ سوچ کر ہی بنائی ہوگی۔ وہ بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ آخر رات پھیل چکی تھی۔ آسمان تاریک تھا اور گہرے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ 2 بجے رہے ہوں گے۔ ایک الو اس مکان کے اوپر سے کئی بار گزر چکا تھا۔ وہ جب بھی گزرتا تو ایک تیز چیخ مارتا اور پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز دور تک گونج جاتی۔ اس مکان کے 7 چکر لگانے کے بعد تانیہ کے کمرے کی چھت پر بیٹھ گیا۔ تبھی تانیہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ جیسے وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی، 2:05 ہوئے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور یہ سوچتے سوچتے کہ کس وقت کمرے میں جائے سو چکی تھی، اور اب جب اس کی آنکھ کھلی تو 2 سے زیادہ ہو چکے تھے۔ کمرے میں لائٹ جل رہی تھی، دروازہ بند تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سینے پر کسی بڑے سے پرندے کا احساس خواب تھا، خیال تھا یا اس کا وہم تھا۔ خیر اب وہ اٹھ گئی تھی۔ رات کو آنے کی ہدایت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نیچے جانے کی خواہش اس کے دل میں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ چلو نیچے چلو۔ پھر وہ کسی معمول کی طرح اٹھی اور سحر زدہ انداز میں زینہ اترنے لگی۔ برآمدے کی لائٹ روشن تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اس پراسرار کمرے کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے تعویذ چھوئے بنا ہینڈل کو ہلکا سا گھمایا۔ دروازہ کٹ کی آواز کے ساتھ تھوڑا سا کھل گیا۔ ایک لمحے کو وہ رکی، جیسے اندر آنے کی اجازت چاہتی ہو۔ تبھی اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ، کب تک دروازے پر کھڑی رہو گی؟ وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اندر یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کے تصور میں یہ تھا کہ کمرہ اندر سے بے حد تاریک ہوگا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ کمرے کی دیواروں حتیٰ کہ چھت پر بھی کالا رنگ کروایا گیا ہے۔ جگہ جگہ جالے لگے ہوں گے، اندر کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہوں گے، بند کمرے کی بو ہوگی، سیلن ہوگی، لیکن یہاں تو نقشہ ہی الٹا ہوا تھا۔ جب وہ کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس سے کہا گیا دروازہ بند کر دو۔ دروازہ بند کر کے پلٹی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں بے حد روشنی ہے، جیسے دن نکلا ہو۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک اونچی سی مسند پر ایک شخص زرق برق لباس میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں سرخ رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔
وہ ادھیڑ عمر کا شخص کسی ریاست کا راجہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز، قیمتی زرق برق لباس اور گلے میں پڑے موتیوں کے ہار اس کے والی ریاست ہونے کی نشانی تھے۔ گھنگریالے بال، سرخی مائل سانولی رنگت، صحت مند جسم، ایک ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھایا ہوا عصا۔ آؤ بیٹھو، اس شخص نے بڑے روب سے کہا۔ ابھی تانیہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں بیٹھے، کیونکہ اس کمرے میں کرسی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ چند لمحوں میں اس شخص کے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر مخمل کی گدی والا ایک اسٹول نمودار ہو گیا۔ اس شخص نے مسکرا کر اس نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تانیہ سحر زدہ انداز میں ایک اسٹول پر بیٹھ گئی۔ تب تانیہ کی نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ وہ ننگے پاؤں تھا، مگر اس کا ایک پیر تھا۔ تم حیران ہو؟ اس ادھیڑ عمر شخص نے بڑی گرج دار آواز میں سوال کیا۔ ہاں، تانیہ مشکل سے بول پائی۔ اس کمرے کا ماحول دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ ہاں، جو رات تم لوگوں کے لیے رات ہے وہ رات ہمارے لیے دن ہے۔ ہماری راتیں روشن ہوتی ہیں اور دن تاریک۔ جب تم لوگ سو جاتے ہو تو ہم باہر آ جاتے ہیں۔ ہر سو ہمارا راج ہوتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ تانیہ نے ہمت کر کے سوال کیا۔ میں بتانا بھی چاہوں تو نہیں بتا سکتا، سمجھانا چاہوں تو نہیں سمجھا سکتا۔ بس تم اتنا سمجھ لو کہ تمہاری وجہ سے مجھے آزادی ملی ہے اور میں تمہارا ممنون احسان ہوں۔ میری وجہ سے؟ تانیہ حیرت سے بولی۔ نہ تم یہاں آتی، نہ پنجرے میں وہ آتا، نہ خون پھیلتا اور نہ ہم اس خون میں غسل کرتے۔ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھی تھی۔ ہم سمجھا بھی نہیں سکتے اور تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو اس کی ہتھیلی پر ایک کتاب نمودار ہو گئی۔ یہ لو ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے، اسے رکھ لو۔ تانیہ نے اٹھ کر اس کے ہاتھ پر رکھی ہوئی کتاب کو لے لیا۔ چاہتی تھی کہ اسے کھول کر دیکھے۔ اس نے فوراً کہا، نہیں، ابھی نہیں، اپنے کمرے میں جا کر دیکھنا۔ جی بہتر، آپ کا شکریہ۔ تب وہ ادھیڑ عمر شخص جو اپنی وضاحت سے کسی تاریخی ڈرامے کا کردار لگتا تھا، اپنے بل کھائے عصا کے سہارے اٹھا اور بولا، اب تم جاؤ، اور ہاں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے راز تم اپنے لوگوں پر کھولتی پھرو۔ میری بات سمجھ گئی نا تم؟ ہاں، تانیہ نے فرما برداری سے گردن ہلائی اور واپسی کے لیے مڑی۔ اس نے واپسی کے لیے 2 قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ کمرے میں اچانک تاریکی چھا گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب طرح کی ٹھنڈک۔ وہ دروازے کے نزدیک تھی مگر اسے دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹٹول کر دروازے کا ہینڈل ڈھونڈا، اسے گھمایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر کا وہی ماحول تھا۔ اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، لمبے لمبے 2-3 سانس لیے اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ جب وہ دروازہ بند کر رہی تھی تو اسے کسی پرندے کی چیخ اور پروں کے پھڑپھڑانے کی تیز آواز سنائی دی تھی۔ پروں کی پھڑپھڑاہٹ اور چیخ سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے پنجرے والا الو آ گیا تھا۔ پنجرے میں الو کا زخمی ہونا، بے پناہ خون کا پھیلنا، خون آلود پیر کے نشان اور اس زخمی الو کا پنجرے سے اڑ جانا۔ تب اسے وہ جملہ یاد آیا، نہ تم یہاں آتی، نہ پنجرے میں وہ آتا، نہ خون پھیلتا اور نہ اس خون میں ہم غسل کرتے۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ یہ کیا گورکھ دھندا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ خوش تھی اور وہ آدمی بھی بہت خوش تھا اور اپنی آزادی کو تانیہ سے منسوب کر رہا تھا اور اسی خوشی میں اسے ایک تحفہ دے گیا تھا۔ تانیہ نے بیڈ پر بیٹھ کر اس تحفے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ خوبصورت چمڑے کی جلد تھی۔ وہ کتاب نہ تھی، ڈائری تھی، بغیر لائنوں کا سفید چمکدار کاغذ۔ سارے ورق سادہ تھے، ان پر کچھ نہ لکھا تھا۔ یہ عجیب تحفہ تھا۔ اس نے ڈائری کو ایک کیسٹ کور میں رکھ دیا۔ وہ ڈائری بڑے آرام سے اس کور میں آ گئی تھی۔
تب اس نے اس کو کیسٹس کے بیچ میں ہی رکھ دیا۔ اب اس تحفے کو آسانی سے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی اس کے کمرے میں دردانہ کے سوا کوئی نہیں آتا تھا۔ دردانہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور اس کی چیزوں کو بالکل نہیں چھیڑتی تھی۔ افضل بھی کبھی کبھار آ جاتا تھا، وہ بھی تانیہ کے اصرار پر۔ تھوڑی دیر بیٹھتا اور گپ شپ لگا کر چلا جاتا۔ خالہ فرزانہ تو اپنی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے اوپر آتے ہی نہیں تھی۔ جب تانیہ نے اپنا کمرہ سیٹ کیا تھا تو اسے دیکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ اب تانیہ کی آنکھوں میں نیند اتر رہی تھی، اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹی تو 5 منٹ کے اندر گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح جب نیچے پہنچی تو خالہ فرزانہ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ خالہ فرزانہ نے اسے ناشتے کے لیے کہا۔ دردانہ کہاں ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ آ رہی ہے، چائے لینے گئی ہے۔ دردانہ بھی آ گئی اور وہ بھی ناشتہ کرنے لگی۔ جب سے تانیہ آئی تھی وہ اسے ناشتے کی میز پر ساتھ ہی بٹھاتی تھی۔ خالہ فرزانہ نے شروع میں اعتراض کیا تھا، وہ نوکر اور مالک کے درمیان تھوڑے بہت فاصلے کی قائل تھی، مگر تانیہ کی خوشی کی خاطر اس معاملے کو انا کا مسئلہ نہیں بناتی تھی۔ بھائی کہاں ہے؟ تانیہ نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی اپنے کمرے میں ہوگا اور سو رہا ہوگا۔ ناشتہ نہیں کریں گے وہ؟ اس نے کبھی ہمارے ساتھ ناشتہ کیا ہے جو آج کرے گا؟ ارے خالہ ایسا بھی نہیں ہے، انہوں نے کئی بار ہمارے ساتھ ناشتہ کیا ہے۔ اب رہنے بھی دو تانیہ، سال میں 1-2 مرتبہ کر لیا تو اس کو باقاعدہ ناشتہ کرنا تھوڑی کہتے ہیں۔ اچھا ٹھہرے، میں انہیں اٹھا کر لاتی ہوں۔ لیجیے، میں خود ہی آ گیا، افضل نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ خالہ ضرور میری برائیاں کر رہی ہوں گی۔ تانیہ ہنسنے لگی۔ خالہ آپ میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں؟ خالہ نے کہا، میں کب تمہارے پیچھے پڑی؟ انہوں نے کہا، خالہ آپ مجھ جیسے کنوارے کے پیچھے نہ پڑا کریں۔ تو تم کر لو نا شادی، میں نے منع کیا ہے؟ انہوں نے منع کیا ہے، افضل نے بڑی معصومیت سے کہا۔ خالہ فرزانہ سمجھی کہ افضل نے تانیہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ وہ تانیہ بھی یہی سمجھی کہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ وہ حیرت سے افضل کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے، افضل نے کمرے کے باہر کھڑکی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ باہر کون ہے؟ کسی کو کھڑا کر کے آئے ہو کیا؟ اوہو خالہ، اتنی عقل مند ہو کر بھی آپ میرا اشارہ نہیں سمجھی۔ وہ کمرے والے صاحب۔ افضل نے یہ کہہ کر 1 منٹ کے لیے توقف کیا۔ خالہ کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ تب وہ بولا، اس گھر کو فروخت کرنے کی دوسری شرط یہ تھی کہ گھر میں بچے نہ ہوں تو اچھا ہے۔ اب اگر خالہ میں شادی کر لیتا تو ان 8 سالوں میں کتنے بچے آپ کے دائیں بائیں کھیل رہے ہوتے، اور پھر ہم کہاں ہوتے؟ افضل کی یہ بات سن کر تانیہ ہنس پڑی۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں بھائی، آپ نے اس وجہ سے شادی نہیں کی؟ ارے تانیہ، تم کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ یہ 1 نمبر کی چیز ہے، افضل جس کا نام ہے۔ خدا کا شکر ہے خالہ، آپ نے 2 نمبر کی چیز نہیں کہا۔ افضل ہنسنے لگا۔ بھائی ایک بات بتائیں، تانیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 1 نہیں 2 باتیں پوچھو، لیکن شادی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا۔ ٹھیک ہے، تانیہ نے وعدہ کر لیا۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اس پراسرار کمرے کو کبھی کسی نے کھولنے کی کوشش کی؟ نہیں، آج تک نہیں، افضل نے کہا۔ لیکن تمہارے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ ہو سکتا ہے یہ دروازہ بند ہی نہ ہو، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ کیوں نہ یہ دیکھا جائے کہ وہ بند ہے یا کھلا ہوا؟ اگر کھلا ہوا ہے تو اندر جانے کی ہمت کر لی جائے، آخر پتہ چلے کہ بند کمرے کے پیچھے کیا ہے۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ دروازہ لاک نہیں ہے؟ افضل نے سوال کیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ میں سے کبھی کسی نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی واقعی، اور اس لیے نہیں کی کہ سابقہ مالک مکان وسیم نے مجھے سختی سے اس سلسلے میں منع کیا تھا، اور پھر میں کیوں خواہ مصیبت مول لیتا؟ ویسے میں روشن صاحب کی تلاش میں پاکستان کوارٹرز گیا تھا، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ اسلام آباد شفٹ ہو چکے ہیں۔ تانیہ، تمہارے سر پر اس کمرے کا بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے؟ آخر تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ پہلے ہی اس گھر میں کیا کم پراسرار واقعات پیش آ رہے ہیں؟ اس رات کا واقعہ جب بھی یاد آتا ہے دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگتا ہے۔ ارے خالہ، آپ روز بروز اتنی بزدل کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟
آپ ڈریں نہیں، میں کروں گی یہ کام۔ خالہ فرزانہ نے اسے بولنے سے منع کیا۔ تب اس نے دیکھا کہ دردانہ آ رہی ہے۔ ناشتے کے بعد جب دردانہ کچن میں چلی گئی تو تانیہ افضل سے بولی، آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جب تم خاتون ہو کر جرأت کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہو تو پھر میں تو مرد ہوں، میں بھلا کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ افضل نے پالیسی بیان دیا۔ آئیے بھائی پھر چل کر دیکھتے ہیں۔ اے تانیہ کچھ ہوش کے ناخن لو، باولی ہوئی ہو کیا؟ خالہ جب دروازہ لاک ہے تو ہمارے ہاتھ لگانے سے تھوڑی کھل جائے گا، اور ہم کوئی تالا توڑ کر تو کمرے میں جائیں گے نہیں، ہم تو صرف ہینڈل گھما کر دیکھیں گے کہ تالا کھلا ہوا ہے تو تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھ لیں گے۔ تانیہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو۔ خالہ تانیہ بات تو ٹھیک کر رہی ہے، تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو مرضی آئے کرو، میں تو جاتی ہوں اپنے کمرے میں۔ خالہ ٹھیک ہے، آپ چلیں اپنے کمرے میں، ہم ابھی آ کر آپ کو رپورٹ دیتے ہیں۔ تانیہ کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا، اسے معلوم تھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اب اس کمرے میں کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ رخصت ہو چکا ہے، اس لیے وہ بے خوفی سے آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے پیچھے افضل تھا۔ تانیہ اور افضل اسی پراسرار دروازے کے آگے آ کر رک گئے۔ افضل کو اگرچہ اس گھر میں شفٹ ہوئے 7-8 سال ہو چکے تھے، مگر اس نے آج تک اس دروازے کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ آج اس نے پہلی بار اس پراسرار دروازے کو دیکھا۔ دروازہ بند تھا، وہ تعویذ کالے کپڑوں میں سلا ہوا تھا اور نائلون کی ڈوری اس میں بندھی ہوئی تھی۔ سفید اسٹیل کے ہینڈل میں اس کالی ڈوری کو 3-4 بل دے کر تعویذ لٹکا دیا گیا تھا۔ ڈوری اس طرح ہینڈل کے گرد لپیٹی گئی تھی کہ وہ تعویذ گر نہیں سکتا تھا۔ افضل دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو تانیہ نے اسے روک دیا اور وہ خود آگے بڑھ کر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالنے لگی۔ افضل کا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ تانیہ بھی تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ اسی اثنا میں اس نے جب ہینڈل پر دباؤ ڈال کر اسے گھمانا چاہا، ہینڈل تھوڑا سا گھوما لیکن دروازہ نہیں کھلا، دروازہ لاک تھا۔ تانیہ نے 2-3 بار ہینڈل کو اوپر نیچے کیا، دروازہ کھولنے کے لیے زور لگایا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ تب وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے 3 مرتبہ اس دروازے کو کھولا تھا اور جب بھی ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ رات کو ہی تو اس کمرے میں گئی تھی اور اس لنگڑے شخص سے ملی تھی جو کسی ریاست کا راجہ دکھائی دیتا تھا۔ کیا یہ سب اس کا وہم تھا؟ اس کے تخیل کی پرواز تھی؟ اس کے ذہن کی کرشمہ سازی تھی؟ بھائی آپ کوشش کریں۔ افضل نے خاموشی سے آگے بڑھ کر ہینڈل کو زور دے کر اوپر نیچے کیا مگر دروازہ نہیں کھلا، دروازہ لاک تھا۔ تانیہ یہ دروازہ لاک ہے۔ اب تانیہ یہ کیسے کہتی کہ اب تک یہ دروازہ لاک نہیں تھا؟ وہ 2-3 مرتبہ اس دروازے کو کھول چکی ہے، 1 مرتبہ اس کمرے کے اندر جا چکی ہے۔ وہ یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی، اگر کہتی تو یقینی طور پر اس کی دماغی حالت پر شبہ کیا جاتا، مگر اسے خود اپنی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اسے یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی؟ پھر اسے خیال آیا کہ لنگڑے راجہ نے اسے ایک تحفہ دیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت ڈائری تھی۔ ڈائری کو اس نے کیسٹ کور کے اندر چھپا کر رکھ دیا تھا۔ اوپر جا کر اس ڈائری کو دیکھنا چاہیے۔